اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ناظرین، سندھ ایگری انفو اینڈ ویلاگ چینل کی طرف سے میں انجینئر شاہ محمد نظامانی آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ناظرین، آج کا میرا ٹاپک ہے کپاس کی اگیتی کاشت میں احتیاطی تدابیر۔ اس کے بارے میں ہم تھوڑا ڈسکس کریں گے کہ کیا کیا احتیاطی تدابیر لینی چاہیے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، تمام ویڈیوز کو دیکھیں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں، اچھے کمنٹس دیں، اس سے ہماری بڑی ہمت افزائی ہوتی ہے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ تو آئیں جی، اب شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو۔ کپاس کی اگیتی کاشت کے بارے میں ایک ویڈیو پہلے میں نے بنائی ہے، لیکن آج اس کی احتیاطی تدابیر کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ احتیاطی تدابیر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آتا ہے زمین کی تیاری کا مرحلہ۔ تو زمین کی تیاری اچھے طریقے سے کر لیں، بھلے گہرا ہل لگانا پڑے وہ بھی لگا دیں، لیکن تیاری اچھی کریں زمین کی۔ اس کے بعد آتا ہے بیج کا مسئلہ۔ اب بیج کہاں سے لینا ہے؟ یا تو کسی بااعتماد ادارے سے لیں، کسی بااعتماد اپنے کسان بھائی سے لیں جنہوں نے رکھا ہوا ہو آزمودہ شدہ بیج، یا پھر کوئی اور کمپنی سے لینا ہے کسی سے تو وہ بھی آزمودہ کمپنی سے لیں، کیونکہ بیج میں بڑی دو نمبری ہو رہی ہے۔ اس کے بعد بیج خریدنے کے بعد پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ بیج کا اگاؤ چیک کریں کہ اس کا جرمینیشن ریٹ کیا ہے، جرمینیٹ کس طرح ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو ہم نے کپاس لگانی ہے یہ لگانی ہے 15 فروری کے بعد۔ تو 15 فروری کے بعد اپنا ٹیمپریچر ذہن میں رکھیں، اس حساب سے اس کا اگاؤ چیک کر لیں۔ تو اگاؤ چیک کرنے کے بعد پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ اس کے اوپر جو بر ہوتی ہے، یعنی جو روئی لگی ہوئی ہوتی ہے بیج کے اوپر، اس کو اچھی طرح صاف کر دیں۔ اور پرانے زمانے میں تو ہم دیکھتے تھے یہ کیا جاتا تھا کہ رات کو بیج بھگو کے رکھتے تھے، صبح اٹھ کے چولہے کی جو راکھ ہوتی تھی اس میں اس کو مسلتے تھے، مسلنے سے اس کی بر اتر جاتی تھی یا پلین ہو جاتی تھی، اور پلس وہ جو راکھ لگتی تھی اس کو، وہ جرمینیشن میں بڑی مدد کرتی تھی اس کی۔ تو آپ کا اگر تجربہ ہے اس طرح تو یہ کر کے دیکھیں، یا پھر جو ہے مطلب اس کی بر کو جو ہے کم از کم ہٹائیں کسی طریقے سے، کیونکہ وہ جرمینیشن میں رکاوٹ بنتی ہے۔ اس کے بعد ناظرین، بیج کو جو ہے زہر ضرور لگائیں، کیونکہ ابھی جو موسم چل رہا ہے رات کو ٹھنڈ ہے، دن میں گرمی ہے، تو رات کو ٹھنڈ ہونے کی وجہ سے اس میں فنگس لگنے کا خطرہ ہے، اور فنگس نہ بھی لگا تو اگاؤ کے بعد، جرمینیشن کے بعد جیسے ہی پودا نکلے گا باہر تو اس کو کوئی کیڑے کا حملہ ہو جائے گا۔ تو ان چیزوں سے بچانے کے لیے انیشل اسٹیج ہے یہ اس کا، تو اس کا بڑا خیال رکھنا ہے۔ تو اس اسٹیج پہ اس کو بیج کو زہر لگا کے پھر لگائیں، اور کھیلیوں پہ چوپا لگانا چاہیے۔ اب وہ میں نے پہلی ویڈیو میں بھی گزارش کی تھی، اور ابھی بھی یہ گزارش کروں گا کہ بیج جو ہے نارمل سے 2 کلو زیادہ استعمال کریں۔ اگر آپ 3-4 کہیں بیج کا چوپا کر رہے ہیں تو وہاں 5-6 کا چوپا کریں، اس سے یہ فرق پڑے گا کہ آپ کا ناغہ کوئی نہیں آئے گا، تمام جو ہے نا لائن میں جرمینیشن اچھی ہو جائے گی۔ اور فاصلے کا خاص خیال رکھیں، کیونکہ یہ جو ٹرپل جین ویرائٹی ہے یہی لگانی ہے۔ اگیتی کاشت اس سے زیادہ اچھی اور کوئی نہیں ہوتی۔ ٹرپل جین میں بھی سب سے بہتر جو ہے FH333 ہے،
666 بھی ہے, 888 بھی ہے, لیکن ان سب میں پھر اگر کیٹیگرائز کیا جائے تو نمبر 1 پہ ہم ریکمنڈ کرتے ہیں 333 کو. FH333 میں یہ خاصیت ہے کہ اس میں ایک تو گلابی سنڈی کا حملہ نہیں ہوتا, اس سے یہ محفوظ ہے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ آپ جو گند مار دوائیں اس کا اسپرے کر سکتے ہیں. یعنی جو گوڈی نکالنی ہے, گوڈی نکالنے سے پہلے ہی آپ کا جو گھاس پھوس ہوگی اس کو آپ مار دیں گے اسپرے کر کے, اس کی اس فصل پہ اسٹریس نہیں آتی. تو یہ ایک بڑی چیز ہے اس کی فائدہ مند, جو ایڈوانٹیج ہے, پازیٹیو پوائنٹ ہے یہ دو. ایک تو گلابی سنڈی حملہ نہیں کرتی, دوسرا جو ہے آپ اس پہ جڑی بوٹی مار اسپرے کر سکتے ہیں. تو ٹرپل جین لگائیں. ٹرپل جین میں بھی FH333, اور فاصلے کا خاص خیال رکھیں کہ کم از کم 1.5 فٹ کے فاصلے پہ چوپا لگائیں, کیونکہ FH333 کی یہ پراپرٹی ہے, کوالٹی ہے کہ وہ جھاڑ زیادہ بناتی ہے, برانچز بہت زیادہ نکلتے ہیں اور ٹینڈے بے حد زیادہ لگتے ہیں. تو ٹینڈے لگنے سے ہی سارا عمل ہوتا ہے, کپاس اسی طرح کا فصل اترے گا پھر. تو اس کے لیے ہماری گزارش یہی ہوگی کہ اگیتی کاشت کریں, لیکن ان احتیاطی تدابیر کے ساتھ اگیتی کاشت کریں. تو اس سے آپ کی فصل جو ہے 50 سے 70 من کے درمیان انشاءاللہ اترے گی, اور اس میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی, یہ اگر احتیاطی تدابیریں اختیار کر لیں تو. اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا, لیکن اجازت لینے سے پہلے پھر وہی گزارش کروں گا کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیوز کو دیکھیں, لائک کریں, کمنٹ کریں, اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں. بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں, جب بھی ہماری تازہ ویڈیو زراعت کے بارے میں آئے گی تو آپ کو بر وقت مل جائے گی. تو میں اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.